السلام علیکم۔ کیسرا حیات کا ناول گلاب چاہتیں۔ سنا ہے تم نے ولید سے خود طلاق لی ہے؟ ایک شام نعمان نے اسے تنہا دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں استفہام کے ساتھ ساتھ خفگی بھی تھی۔ یہی کام تم پہلے بھی کر سکتی تھیں، وہ آہستہ سے بولا۔ کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا میری زندگی کو اذیت میں ڈالے رکھنا ضروری تھا؟ وہ پھر بولا۔ میں تم سے اس موضوع پر بالکل بات کرنا نہیں چاہتی، سمجھے تم؟ وہ منہ بنا کر وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک تو ہر ایک کو میں ہی نظر آتی ہوں محبت جتلانے کو، اس نے کرب سے سوچا۔ اسے ولید کی باتیں اب پہلے کی طرح یاد نہ آتی تھیں۔ اب جب بھی ولید اسے یاد آتا تھا تو نفرت کے ساتھ، جس نے اس کی عزت کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا تھا اور سب کے سامنے اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ اسے کوسنا چاہتی تھی، اس کو بہت سی بددعائیں دینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں کچھ بھی برا چاہنے سے پہلے ہی اس کی زبان رک جاتی تھی۔ دل سے کوئی بددعا ہی نہ نکلتی اور جذبات ایک دم سرد پڑ جاتے تھے۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا تھا؟ شاید یہ ولید سے شدید محبت کا نتیجہ تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہ کہہ پاتی تھی۔ ولید کے ذکر پر وہ بالکل خاموش ہو جاتی تھی۔ منصور چچا اور خالدہ چچی کی اس کے ماں باپ سے ناراضگی ہو چکی تھی کہ یہ رشتہ اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ٹوٹا، ورنہ آخری لمحات میں وہ کچھ اور فیصلہ بھی کر سکتا تھا، اور اس بات کا کسی کے پاس نہ تو کوئی جواب تھا اور نہ کوئی جواز۔ ضمیر کا انٹرسٹ روز بروز نبیہہ میں بڑھ رہا تھا اور آفس میں کام کرنے والا ہر شخص اس بات کو محسوس کر رہا تھا۔ ضمیر اس کا باس تھا، جو بہت ریزرو طبیعت کا خبرو اور ڈیشنگ قسم کا درمیانے عمر کا شخص تھا۔ نبیہہ کی طبیعت میں ولید سے طلاق کے بعد پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی اور ٹھہراؤ پن آ گیا تھا، یا پھر اب وہ مردوں پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ مردوں کے بارے میں اس کا رویہ اور نظریات بالکل بدل چکے تھے۔ محبت انسان کو بدل سکتی ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ محبت سے دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ اور محبت میں سحر ہے، جادو ہے، طاقت ہے، یہ سب بے معنی اور فضول باتیں ہیں۔ کائنات کا حسن محبت میں ہے اور چاہت میں ہے، اور محبت کے بغیر یہ دنیا اپنا مفہوم کھو دے گی۔ محبت کے بغیر زندگی کا تانا بانا اور سارا نظام بگڑ جائے گا۔ یہ لا حاصل گفتگو تھی۔ جو محبت نہیں کرتے وہ ٹھیک کرتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں وہ صرف تکلیف اٹھاتے ہیں، غم سہتے ہیں اور ان کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ وہ بے معنی زندگی گزار کر ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا۔ اب وہ بہت کم ہنستی تھی اور زندگی کی رمق تو گویا اس میں مان پڑ چکی تھی۔ جاب محض اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ایک ایکٹیویٹی تھی اور کچھ نہیں۔ اس کے آفس میں دو اور لڑکیاں جاب کرتی تھیں، سنہا اور نمرا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی، مگر نبیہہ کسی سے نہ تو گھلنا ملنا چاہتی تھی، نہ ہی اب اسے اس کی ضرورت تھی۔ وہ فارغ وقت میں بھی اپنی سیٹ پر الگ تھلگ بیٹھی رہتی۔ ضمیر اسے کئی ماہ سے آبزرو کر رہا تھا اور وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ ضمیر کی اپنی بیوی سے بہت اختلافات تھے۔ وہ دو مختلف مزاجوں کی شخصیات تھیں۔ ضمیر کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، 14، 12 اور 10 سال کے، جو اکثر آفس میں آیا کرتے تھے، اور نبیہہ کبھی بھی ان بچوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیتی تھی، جیسا کہ آفس کی دوسری لڑکیاں انہیں پیار کرتی تھیں۔ ضمیر اس بات کو اکثر محسوس کرتا تھا، وہ ہمیشہ دوسروں سے مختلف اور الگ تھلگ رہتی تھی، یا پھر لوگ ایسا محسوس کرتے تھے۔ نبیہہ آپ کیوں اس قدر اداس رہتی ہیں؟ ضمیر نے ایک دن موقع دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ نبیہہ میں بہت لمبی تمہید باندھنے کا قائل نہیں، آپ سے صرف 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ سے۔ ضمیر نے رک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں محبت پر یقین نہیں رکھتی، وہ جلدی سے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ضمیر نے حیرت سے پوچھا۔ بے معنی شے اور لا حاصل جذبوں کی زندگی میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ کیا کوئی تلخ تجربہ ہوا ہے؟ ضمیر نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ زندگی بذات خود بہت تلخ ہے، تجربات بھی تو ویسے ہی ہوں گے۔ اینی وے، آپ نے اگر میرے بارے میں کوئی بھی ایسی بات سوچی ہے تو اس کو ذہن سے جھٹک دیجئے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔
وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، اگر زندگی میں یوں تلخ ہو جائیں اور تازہ ہوا کے جھونکوں کے لیے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں تو زندگی قفس بن کر رہ جاتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جلدی سے بولی، آپ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں؟ مجھے قطعی امید نہیں تھی۔ ضمیر نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا اب مجھے اجازت ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ضمیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ضمیر نے بھی آہ بھری اور اسے اس سے بات کر کے شدید دکھ ہونے لگا۔ اگلے دن وہ آفس نہ آئی بلکہ اپنا ریزائن بھیج دیا۔ آفس کا ہر بندہ حیران تھا کہ اس نے کیوں کر ایسا کیا۔ سب کو بس یہی معلوم تھا کہ کل اس کی ضمیر صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی کہ اس نے خود آنے کے بجائے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا۔ ضمیر صاحب کے لیے یہ بہت شاکنگ نیوز تھی۔ انہوں نے خود اس کے گھر فون کیا مگر اس نے فون سننے سے انکار کر دیا اور اپنا موبائل تو وہ ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ تم نے اچانک جاب کیوں چھوڑ دی؟ صبح سے تمہارے آفس سے فون آ رہے ہیں اور تم فون بھی نہیں اٹینڈ کر رہی۔ کیا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ختیجہ بیگم نے محبت سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آفس میں مجھ سے ٹھیک طرح سے کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی، اس نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کب تک یوں ہی؟ ختیجہ بیگم نے کچھ سمجھانا چاہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز لائٹ آف کر دیں، اس نے خدیجہ بیگم کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ فرار کی کون سی راہ ہے؟ تم حقیقت کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ وہ قدرے خفگی سے بولیں۔ کیسا فرار اور کیسی حقیقت؟ پہلے کچھ تعین تو ہو، وہ آہستہ سے بولی تو ختیجہ بیگم خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ جاب چھوڑنے کے بعد وہ سارا وقت یا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی یا پھر باہر لان میں بلا وجہ چکر کاٹنے لگتی یا پھر گھر کے پیچھے ویران اور خالی جگہ میں بیٹھ کر پرندوں اور درختوں کو یوں گھورتی جیسے ان سے باتیں کر رہی ہو۔ کوئی مہمان آ جاتا تو اسے سخت ناگوار لگتا اور کسی کے پاس نہ بیٹھتی، نہ کسی کے گھر جاتی، نہ کسی سے فون پر باتیں کرتی۔ گویا اس کی زندگی ٹھہر سی گئی تھی اور وہ اس ٹھہری ہوئی زندگی میں ایک تماشا بن چکی تھی۔ امی، آپ ہی نفسیاتی کیس بنتی جا رہی ہیں، آپ پلیز ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ شکر کریں سمینہ پھپھو یہاں نہیں، ورنہ اب تک تو 1000 باتیں بن چکی ہوتی۔ مدیحہ نے ماں کو سمجھایا۔ ہاں میں بھی آبزرو کر رہی ہوں، تم اور نعمان کسی دن اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ختیجہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتی ہوں۔ سمینہ پھپھو کے آنے کا کوئی چانس تو نہیں؟ مدیحہ نے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، پہلے ہی 6 ماہ بعد گئی ہے۔ ساجد کی زندگی بھی اس نے عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ تمہارے ابو نے ساجد کو بلایا تھا اور پھر اس نے جو اس کی باتیں سنائی، خدا کی پناہ اس کے سامنے بدتمیزی کرنے لگی تو تمہارے ابو نے ایک تھپڑ اسے لگایا، اس سے بھی روٹھ گئی، کہنے لگی اب یہاں کبھی دوبارہ نہیں آؤں گی، ختیجہ بیگم نے بتایا۔ شکر ہے نہ ہی آئیں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ولید بھائی کو اشتعال دلانے میں سمینہ پھپھو نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ مدیحہ تعصب سے بولی۔ بس جو اس کی نصیب میں لکھا تھا ہو کر رہا، اب کیا کر سکتی ہوں؟ اب تو بس مجھے اس کی صحت اور زندگی کی فکر ہے، ختیجہ بیگم پریشانی سے بولی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی نعمان سے بات کرتی ہوں، مدیحہ نے کہا۔ نعمان کیسا ہے؟ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ تم سے بھی کوئی بات کر سکوں، ختیجہ بیگم نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، اس نے ماں کے پریشان چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے آہ بھر کر جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ اس نے گھر جا کر نعمان کو ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے کو کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا نبیہہ کو؟ وہ ایک دم جذباتی انداز میں بولا تو مدیحہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ رہنے لگی ہے، کسی سے نہ کوئی بات کرتی ہے، نہ کہیں جاتی ہے اور کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے۔ تم لوگوں نے جان بوجھ کر اس کی زندگی داؤ پر لگائی، کیا ضرورت تھی نکاح کرنے کی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی نعمان ہے جو کبھی اس سے ایک کے بعد دوسری بات نہیں کرتا اور اب کیسے نبیہہ کے بارے میں جذباتی انداز میں بات کر رہا ہے؟ مدیحہ اس کو دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ 2-3 دن بعد دونوں اسے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے۔ شی از نارمل، کوئی ایسی بات نہیں،
بس انہوں نے کسی واقعے کا اسٹریس زیادہ لیا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ان کی جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ یہ فیملی لائف میں بزی ہو جائیں۔ ڈاکٹر علی حسن نے نعمان اور مدیحہ سے کہا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ اینی وے میں کچھ میڈیسنز لکھ دیتا ہوں، ان سے ان کو نیند آئے گی تو ذہن کو ریسٹ ملے گا۔ نیند ان کے لیے بہت ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب نیند تو ان کو بالکل ہی نہیں آتی، ساری ساری رات جاگتی رہتی ہیں، مدیحہ نے ڈاکٹر کو بتایا۔ یہ بہت حساس ہیں، اس لیے انہوں نے اس واقعے کو بہت سیریسلی لیا ہے۔ آپ یہ میڈیسنز باقاعدگی سے کھلائیں، پھر مجھے 1 ماہ بعد چیک اپ کرائیں، ڈاکٹر نے نسخہ ان کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ نعمان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور نبیہہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ نعمان نے اس پر اپنا میرر سیٹ کر دیا اور مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی اور شناسائی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ نعمان، یہاں کسی میڈیکل اسٹور کے پاس گاڑی روکیں، آپ ہی کے لیے میڈیسنز لینی ہیں، مدیحہ نے کہا۔ اچھا، تھوڑی دور جا کر نعمان نے گاڑی روکی۔ لاؤ میں میڈیسنز لاتا ہوں، نعمان نے کہا۔ نہیں، میں خود جاتی ہوں، مجھے اپنی بھی کچھ میڈیسنز لانی ہیں۔ مدیحہ گاڑی سے باہر نکل کر اسٹور میں چلی گئی۔ نبیہہ، نعمان نے بمشکل اسے آواز دی مگر وہ خاموش رہی۔ نبیہہ، اس نے دوبارہ مڑ کر کہا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر بولی۔ تم کیوں اتنا اداس رہنے لگی ہو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ کب؟ بالکل بھی نہیں، میں بہت ہنستی ہوں۔ اور اس نے بلا وجہ قہقہا لگایا۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے ایک غزل سنائی تھی نا، کیا یاد ہے وہ؟ نعمان نے پوچھا۔ کون سی غزل؟ مجھے تو شاعری پسند ہی نہیں، مجھے تو کبھی کوئی شعر یاد ہی نہیں ہوا۔ مدیحہ نے سنائی ہوگی، آپ کو غلطی لگی ہے، وہ بولی تو نعمان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ انسان اندر ہی اندر کیسے منتشر ہو جاتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس نے آہ بھر کر سوچا۔ اتنی دیر میں مدیحہ میڈیسنز لے کر آ گئی۔ ختیجہ بیگم اس کو دوائیں کھلانے میں بہت محتاط ہوتی اور وہ دوائیں کھا کر سوئی رہتی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب زبیر علی گھبرائے ہوئے گھر آئے، ان کے اوسان قطع ہو رہے تھے۔ ختیجہ، خدیجہ، کہاں ہو تم؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ خدیجہ کچن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ منصور کا فون آیا تھا، ولید فوت ہو گیا ہے، اور وہ اونچی آواز میں رونے لگے۔ ہائے، میں مر گئی، کب اور کیسے؟ ختیجہ بیگم بھی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ نبیہہ ان کے رونے کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور روتے رہے۔ بتائیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ولید فوت ہو گیا ہے، خدیجہ بیگم نے کہا تو وہ انہیں یوں دیکھنے لگی جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نہیں امی، ولید نہیں مر سکتا۔ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی تو وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ بولی۔ تمہارے ابو کو تمہارے منصور چچا نے فون کر کے بتایا ہے، خدیجہ بیگم نے کہا تو اس نے حیرت سے روتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا اور جا کر منصور چچا کا نمبر ملایا۔ ہیلو منصور چچا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ اس نے فون اٹھاتے ہی ان سے پوچھا اور اس کی آواز سن کر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیا وہ ولید واقعی؟ ہاں، میرا بیٹا مر گیا ہے، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مدثر ولید کی ڈیڈ باڈی لے کر آیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ ہر ایک مدثر سے پوچھتا۔ بیمار تھا، وہ اسے کینسر تھا اور اس نے کسی کو نہ بتایا۔ مدثر نے سب کو یہی بتایا۔ اس نے ہمیں کیوں نہ بتایا؟ ہم خود اس کا علاج کرواتے، منصور چچا نے پوچھا۔ وہ آپ میں سے کسی کو بتا کر تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ میرے پاس ہی رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ امریکہ گیا ہی نہیں، میرے پاس کراچی میں رہتا تھا اور میں وہیں اس کا علاج کراتا رہا، مدثر نے بتایا۔ اور وہ ہمیں ہر ماہ پیسے کہاں سے بھیجتا تھا جبکہ وہ بیمار تھا؟ منصور چچا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ پیسے میں بھیجتا تھا، میرے والد بہت امیر آدمی ہیں، بیماری کے باوجود بھی جب ولید نے کام کرنا چاہا تو میں نے اسے روکا، اور جب اس نے گھر کی حالت بتائی تو یہ ذمہ داری میں نے اٹھا لی۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، مدثر نے بتایا۔ وہ تمہارے پاس ہی کیوں گیا؟ زبیر علی نے پوچھا۔
اسے اتفاق کہی کہ جب ولید ہسپتال سے اپنے ٹیسٹ کروا کر نکلا تو اس کی مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھا۔ میں لاہور میں اپنے کزن کو ملنے آیا تھا جو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ ولید کو جب رپورٹس ملی تو وہ اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا میرے والدین میری بیماری کا سن کر زندہ نہیں رہیں گے، اس لیے میں اسے کراچی آنے کا مشورہ دیا اور اس نے امریکہ کا اس لیے بتایا کہ کوئی اسے یہاں تلاش نہ کرے، اور یوں وہ تقریباً 3 سال میرے پاس رہا۔ مدثر نے انہیں بتایا، بیٹا تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمارے بیٹے کا بہت ساتھ دیا۔ تم جو رقم بھی بھیجتے رہے وہ میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے، وہ تم لے لو، تمہارا ہم پر پہلے ہی بہت احسان ہے۔ منصور چچا نے کہا، بالکل بھی نہیں، آپ ایسا مت سوچیں، آپ سوچے بھی مت، مدثر نے جواب دیا۔ مدثر 3-4 دن وہاں رہا اور واپس کراچی جانے لگا تو جانے سے پہلے اس نے نبیہہ سے تنہائی میں ملنے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ وہ ولید کا کوئی خاص پیغام اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ نبیہہ کو ملنے منصور چچا کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ نبیہہ نے جس روز سے ولید کو مرے ہوئے دیکھا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہی نہ ہوتے تھے۔ نبیہہ بیٹی، یہ مدثر صاحب تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، منصور چچا نے اسے کہا تو وہ حیرت سے مدثر کی طرف دیکھنے لگی۔ منصور چچا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ولید آپ سے بہت محبت کرتا تھا اور مرتے دم تک وہ آپ سے شدید محبت کرتا رہا ہے، مدثر نے اسے کہا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر وہ تو مجھے خود طلاق دے کر گیا تھا، اس نے کہا۔ ہاں، جب میں نے یہاں سے جا کر اسے بتایا کہ آپ ابھی تک اس کی آمد کے منتظر ہیں تو اس سے رہا نہ گیا۔ وہ بہت مشکل سے ڈاکٹر سے 2 دن کی چھٹی لے کر آیا۔ کیا آپ جانتی ہیں اسے کیا بیماری تھی؟ مدثر نے کہا تو وہ اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے ایڈز تھی، مدثر نے کہا تو نبیہہ کو جھٹکا سا لگا۔ ہاں، اور یہاں رہ کر وہ سب کے لیے ایک سوال نہیں بننا چاہتا تھا۔ ہمارے ہاں ہر ایڈز کے مرض کے ساتھ لیبل لگایا جاتا ہے کہ وہ یقیناً جنسی بے راہ روی کا شکار ہوگا، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ وہ ایک روز باربر کے پاس شیو کروانے گیا اور شاید اس نے کوئی ایسا بلیڈ استعمال کر دیا جو کسی ایڈز کے مریض پر بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور پھر وہ اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ مدثر آہ بھر کر بولا، لیکن وہ مجھے تو کچھ بتاتا، میں اس کے ہر غم ہر بیماری میں اس کا ساتھ نہ دیتی تو وہ پھر کہتا۔ نبیہہ روتے ہوئے بولی، آپ کو بتانے کا مطلب ہر ایک کو اپنی بیماری کے بارے میں بتانا تھا، اس لیے اس نے یہی سوچا اور میرے پاس آ گیا، اور اس نے مجھ پر اور اپنی محبت پر یقین نہیں کیا اور سب کچھ اپنی جان پر سہ گیا۔ اس نے کیوں ایسا کیا؟ آپ نے بھی اسے نہ سمجھایا، اس نے قدرے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ کو فیس کر پائے گا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ جتنی محبت آپ سے کرتا تھا مجھے بھی اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہو پایا۔ اس نے آپ کے لیے یہ خط دیا تھا، اور پلیز اس کی بیماری کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا، یہ اس کی خاص ہدایت تھی۔ مدثر نے اسے خط پکڑایا اور چلا گیا۔ وہ بے صبری سے خط پڑھنے لگی۔ ڈیئر نبیہہ، تمہیں کس طرح سب کچھ بتاؤں کہ جس طرح آگ میں جل رہا ہوں۔ بعض اوقات نہ کردہ گناہ بھی شدید آزمائش بن جاتے ہیں۔ میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں کیوں تمہاری زندگی میں آیا۔ میں نے تمہاری سالگرہ کے روز جس معمولی سی بات پر جھگڑا کیا تھا اور اسے ایشو بنا کر میں نے تمہیں طلاق دی تھی، دراصل اس کے پیچھے یہی حقیقت تھی کہ مجھے میری بیماری کی اطلاع مل چکی تھی، اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح تمہیں اپنے آپ سے علیحدہ کر دوں اور تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ میں یہی نیت تھی کہ تمہیں 3 بار طلاق کہہ کر تمہیں فارغ کر دوں گا، مگر میں بمشکل 1 دفعہ ہی کہہ پایا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارے سامنے 3 طلاق کا لفظ کہتا۔ میں نے سوچا کہ کراچی جا کر تمہیں کاغذات بھجوا دوں گا، مگر میں بہت بیمار ہو گیا، اور جب مدثر نے مجھے آ کر تمہارے بارے میں بتایا تو سب کچھ جان کر میں جس اذیت سے گزرا تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ میں جو کبھی تمہاری آنکھوں کو نم نہیں دیکھ سکتا تھا،
کس طرح آنسوؤں کے سیلاب بہتے دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے ہمیں کس کی نظر لگ گئی اور ہماری چاہتے محض چاہتے ہی رہیں۔ مجھے کبھی بھی غلط نہ سمجھنا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، مگر اس محبت کا خوبصورت انجام ہماری قسمت میں نہیں۔ یقیناً تم مجھے غلط سمجھتی ہوگی، مگر میرا یقین کرنا کہ اس دل نے صرف اور صرف تمہیں چاہا ہے۔ تمہیں شاعری بہت پسند ہے نا؟ تمہارے لیے چند اشعار لکھ رہا ہوں۔ یہ بھی انداز ہمارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ ایک تم ہو کہ سمجھتے ہی نہیں اپنا ہم کو، ایک ہم ہیں کہ تمہارے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ کاش زندگی وفا کرتی تو ہم ہمیشہ ایک رہتے، مگر نہ جانے کیوں، شاید خدا کو ہمارے ساتھ اچھا نہیں لگا، اس لیے ہم ملنے سے پہلے ہی بچھڑ گئے اپنی تمام تر چاہتوں کے ساتھ۔ ولید منصور۔ وہ خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ولید نے کیا کچھ سہا تھا اور سب کچھ اکیلے ہی سہ کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تم نے محبت میں تو میرا ساتھ قبول کیا اور آزمائش میں خود کو مجھ سے جدا کر لیا۔ کیا چاہنے والے یوں کرتے ہیں؟ کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ دوسروں پر اعتبار کمزور پڑ جاتا ہے؟ وہ نہ جانے کتنے سوالات اپنے آپ سے کرتی رہی اور شدت سے روتی رہی۔ اب اسے ولید سے کوئی شکوہ نہ رہا تھا، اس کے اندر سے سارا غبار دھل چکا تھا۔ اب اس کے اور ولید کے درمیان کوئی دیوار حائل نہ تھی، وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ مدثر نے ولید کا ایک خط زبیر علی کو بھی دیا تھا اور وہ خط پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ کیا لکھا ہے اس نے؟ خدیجہ بیگم نے شوہر سے پوچھا۔ اس نے لکھا ہے کہ مدثر بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے ساتھ نبیہہ کی شادی کر دی جائے۔ اس نے مدثر سے بات کر لی ہے۔ زبیر علی کہہ کر خاموش ہو گئے اور خدیجہ بیگم بھی سوچ میں ڈوب گئیں۔ مدثر خط دے کر کراچی واپس چلا گیا تھا۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت محسوس ہو مجھے کال کر لیجئے گا، میں آ جاؤں گا، مدثر نے جاتے ہوئے کہا تو زبیر علی خاموش ہو گئے۔ اس بات کی خبر نبیہہ کو پہنچی تو اس نے بہت واویلا کیا۔ وہ کون ہوتا ہے میری زندگی کا فیصلہ کر کے جانے والا؟ اس نے مرتے دم تک مجھے اپنی بیماری کی خبر نہیں ہونے دی کہ مجھے تکلیف ہوگی، تو پھر میں بھی مرتے دم تک شادی نہیں کروں گی، اور شادی کے لیے مجھے مجبور کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ میں ساری زندگی یوں ہی اس کے نام کی چاہت اور محبت کے سنگ گزار دوں گی۔ زندگی گزارنے کے لیے میرے لیے اس کی چاہتیں ہی کافی ہیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں ماں کو جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ حماقت ہے، زندگی کو یوں تجربے کی نظر کرنا بے وقوفی ہے، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات تو نہیں کہ وہ یوں گھر بیٹھ کر گزار دے گی۔ اور ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ؟ ہم آج ہیں، وہ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، پھر اسے کون سنبھالے گا؟ نہیں خدیجہ بیگم، تم اس کو سمجھاؤ کہ ہمیں مزید آزمائش میں مت ڈالے، زبیر علی نے بیگم کو ذرا سختی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نعمان کے آفس سے ارجنٹ کال آئی تھی، وہ جلدی آفس چلا گیا تھا، مگر جلدی میں اپنا موبائل گھر بھول گیا۔ مدیحہ کچن میں مصروف تھی، جب اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ مدیحہ حیرانگی سے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو چونک اٹھی، کیونکہ نعمان ہمیشہ اپنے موبائل کے بارے میں بہت کانشیس رہتا تھا، بلکہ اسے بھی کبھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ ایک دو دفعہ مدیحہ نے یوں ہی اسے پکڑا تو وہ خفا ہونے لگا، اور اس کی خفگی کے ڈر سے اس نے آئندہ کبھی اس کے موبائل کو چھوا تک نہیں۔ اور اب وہ کیسے اسے گھر چھوڑ گیا تھا؟ مسلسل بیل ہو رہی تھی، اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو نعمان کی کسی دوست کی کال آ رہی تھی۔ وہ اس شش و پنج میں تھی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اسی اثنا میں نعمان بھاگم بھاگ کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب تھا۔ یہ موبائل مجھے دو، اس نے جلدی سے مدیحہ کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور باہر لے گیا۔ مدیحہ اس کی بدحواسی پر حیران رہ گئی۔ نعمان موبائل کے لیے یوں پوزیسو ہو رہا ہے جیسے اس میں اس کی جان ہو، اتنا تو وہ کبھی بھی کسی اور شے کے لیے مسترب نہیں ہوا۔ مدیحہ نے حیرانگی سے سوچا اور پھر کچن میں مصروف ہو گئی، مگر پھر کام کرتے کرتے اچانک موبائل والی بات اس کی ذہن میں آئی تو وہ الجھن کا شکار ہونے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ نومی نے ایسا کیوں کیا؟ موبائل میں کیا ہو سکتا ہے؟
اتنے سوالات اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے کہ وہ خود ہی پریشان ہو گئی۔ وہ کئی دنوں تک سوچتی رہی اور نعمان کو آبزرو کرتی رہی۔ نعمان اب موبائل کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا نہ کرتا۔ واش روم میں جاتا تب بھی وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا۔ چارجنگ پر لگاتا تو پاس بیٹھ کر کوئی کام کرتا رہتا۔ مدیحہ کو اس کی ان حرکات پر حیران ہوتی رہتی، کبھی بہت الجھنے لگتی اور کبھی ان تمام خیالات کو دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کرتی کہ کسی قسم کا کوئی شخص زندگیوں میں زہر نہ گھول دے۔ اتوار کا دن تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ نعمان کو رات سے ہی شدید بخار ہو گیا تھا اور اس پر بے ہوشی سی طاری تھی۔ مدیحہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کو ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی اور وہ بے ہوشی میں مسلسل بڑبڑا رہا تھا، سارے جھگڑے ہوتے ہیں انا کے، وفا کے۔ وہ یوں بول رہا تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، رکتا پھر بولتا۔ مدیحہ بہت توجہ سے سننے کی کوشش کرتی تو اس کے الفاظ تھوڑے سے کلیئر ہوتے۔ اتنے میں نعمان کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو نبیہہ کا تھا۔ مدیحہ نے نعمان کی طرف دیکھا، وہ بے ہوشی ہی میں تھا، اسے موبائل کے بجنے کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ مدیحہ نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو آپی، کیسی ہیں آپ؟ مدیحہ نے نعمان کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور تم لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تمہارا موبائل آف ہے اور نوبی بھی نہیں اٹھا رہا، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ نبیہہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نومی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں شدید بخار ہے، میں ان کی پٹیاں کر رہی ہوں اور میرا سیل فون آف ہے۔ آپ بتائیے کیوں فون کیا؟ مدیحہ نے پوچھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، اس لیے تمہیں فون کیا کہ ٹائم نکال کر مل جانا، نبیہہ نے بتایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مدیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ رات کو ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا، بہت مشکل سے نارمل ہوا ہے، اب تو کچھ بہتر ہیں اور تمہیں یاد کر رہی تھیں، نبیہہ نے بتایا۔ ان کا خیال رکھیے گا، نومی کی طبیعت جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے میں ضرور چکر لگاؤں گی، مدیحہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، نبیہہ نے پیار سے کہا اور فون بند کر دیا۔ موبائل مدیحہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ نعمان کو دیکھ رہی تھی، یہ موقع اسے بہتر لگ رہا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی اور موبائل چیک کرنے لگی۔ ریکارڈنگ میں جا کر جیسے ہی اس نے چیک کیا تو نبیہہ کی آواز میں غزل ریکارڈ تھی۔ نہ کرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ مدیحہ کا دماغ گھومنے لگا، نومی کی بڑبڑاہٹ اور اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کو سمجھ میں آنے لگے۔ تو کیا نومی اور آپی؟ مگر آپی تو، اف خدایا، یہ سب کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن ایسا نہیں کر سکتی۔ اور نومی میرا شوہر، میں کس کے بارے میں کیا بات کروں، کس سے کیا بات پوچھوں؟ اس کا ذہن سوالوں سے بھر گیا۔ اچھا، تو یہ بات تھی جس کے لیے تم اپنا موبائل مجھ سے چھپاتے تھے؟ نومی، آج میں یہ حقیقت جان پائی ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں، تمہیں پا کر بھی میں نہیں پا سکی۔ یا اللہ، یہ زندگی کیسا گھورک دھندا ہے اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جن کو ہم اپنے قریب سمجھتے ہیں وہ ہم سے کتنے دور ہوتے ہیں، اور جن کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں انہیں تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے نومی کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا اور اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ اس نے خاموشی سے موبائل نومی کے سرہانے رکھ دیا اور اسے پھر پٹیاں کرنے لگی۔ 2 دن بعد نومی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تو اس نے اسے ماں کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ نومی نے بستر پر لیٹے لیٹے پوچھا۔